ایسے ایسے تنقید، تحقیر، حقارتوں کے باب ہیں، ذلتیں ہیں، قبولیت نہیں ہے، لوگ تجھے کچھ سمجھتے نہیں ہیں، کوئی تیرا قلہ مانتا نہیں ہے، کوئی تیرا قد مانتا نہیں ہے. یہ جتنے مسائل بھی زندگی کے، جس سے ڈر بھی جڑا ہوا ہے، نا امیدی بھی جڑی ہوئی ہے، مایوسی بھی جڑی ہوئی ہے. there is a hidden depression hitting you. there is hidden major depression hitting you inside. انگزائٹی ہے، خوف ہے، وہ کیا کہے گا، وہ کیا کہے گی. بھی تو بڑا مسئلہ ہے نا، وہ کیا کہے گی. دندیاں چیک کرو منڈیاں دی، اچھے منڈیاں دی دندیاں چیک کرو تس. تو اس کا بلیم اللہ کے واسطے کائنات پہ مت ڈال، کائنات پہ مت ڈال. مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے خوف لگ رہا ہے، میرے کلام میں دم نہیں، سینے میں درد نہیں، لفظوں کا اندر احساس نہیں، احساس کو لفظوں کا لباس نہیں، لفظوں کے پاس جملوں کا کلام نہیں، کلام کے پاس کتاب نہیں، کتاب کے پاس تلوار نہیں. اس کو بلیم گیم نہ کر کے وہ ذمہ دار ہیں چونکہ چنانچہ یونیورسٹی کے اوپر ڈال دو، ایجوکیشن سسٹم کو لتاڑ دو، حکومتوں کے اوپر ڈال دو، ماں باپ پہ ڈال دو، بہن پراواں دے پا دو. یہ دس از لوزر ٹاک. یہ ایک ہارے ہوئے شکست یافتہ آدمی کا ایٹیٹیوڈ ہے کہ وہ جب بھی آئے گا، جس شہر میں بھی آئے گا، پنڈال کے اندر غلطیاں نکالے گا، اپنی نفس میں نہیں دیکھے گا کہ میں نے حق ادا کیا یا نہیں کیا. میخے نکالنا، چونبے لگانا، بلیم گیمز. اللہ کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر. جتنا فساد بھی کھڑا ہے نا تیری زندگی، ڈھنگ نہیں آیا، ول نہیں آیا، یو اینڈ می، میں رسپانسبل. پوری دنیا، یو ایس اے سے آسٹریلیا تک، ایک گمنامیوں کے باپ تھے، آج 7 بر اعظموں سے فون آتے ہیں، شیخ صاحب یہ بتائیں قابو نہیں آندا پہ میرے، میں قابو کس طرح کریں، یہ قابو نہیں آ رہا، وہ قابو نہیں آ رہا. آپ جتنی کاؤنسلنگ سیشنز کی ہے 12 سالوں کی، اب تو وہ ویسے اب طبیب بھی وہی جو نبض پکڑے بغیر بتائے کیا مسئلہ ہے. غلطی ہماری ہے. فساد کی نسبت کبھی خارج میں نہیں ہو سکتی. یہ سب سے بڑا فساد ہے کہ آپ فساد کی نسبت اپنے جسم سے باہر کر دیں کہ یہ میرے زندگی کی بربادی کا. لوگ ہنس رہے ہیں، استہزاء کے باب قائم ہیں، تمسخر ہو رہا ہے، مذاق اڑایا جا رہا ہے، سنجیدہ نہیں لیتے لوگ. ماں باپ قائل نہیں ہوتے، میں یہ کرنا چاہتا ہوں، میں یہ پٹ لوں گا، میں چاند تارے لے آؤں گا. بیٹا اللہ نے بھی 6 دن میں دنیا بنائی تھی، جبکہ اللہ فرماتا ہے انما امرؤ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکن. میں کن کے حکم سے دنیا تخلیق کرتا ہوں. جدو میں 6 دنوں کے اندر بنائی ہے، تو کیوں 6 منٹوں کے اندر انقلاب لاندا پیا ہے؟ وقت لگے گا. لیکن نسبت فساد اپنی طرف ہونی چاہیے کہ میں نے ہی غلطی کی ہو، میں نے ہی غلطی کی، اولاد میری غلطی ہوگی کہیں. کیونکہ لیڈر کی صفت ہی یہی ہوتی ہے، جنہوں نے دنیا کے اندر اپنا ڈیرا اسٹرانگ رکھنا ہوتا ہے نا، ان کا مزاج ہی یہ نہیں ہوتا کہ وہ کہیں سلیم دے پتر نے کام خراب کر دیتا ہے، حنیف دی بڈی جو ہے نا بڑی منافق ہے، یوسف دا پرا جڑا ہے نا، نو 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 نو، پوری فیکٹری ڈوب گئی، پوری فیکٹری ڈوب گئی، HRM ڈوب گیا، پروکیورمنٹ برباد ہو گئی، سیلز ڈپارٹمنٹ تباہ ہو گیا، فائنینس گھٹنے ٹیک گیا، سسٹم چیپٹر 11 فائل کر رہا ہے. اے کہندا پیسہ نوکیا دا CEO کہندا ہے I did not know what went wrong. How absurd can that be? اینی وڈی کمپنی دا مالک کہندا ہے مینوں پتہ ہی نہیں چلیا ہویا کی. لوگوں سے پوچھو نا کہاں ہے زندگی میں،
پہلے تو یہی نہیں پتا کہاں ہے زندگی، جا کہاں رہا ہے وہ بھی نہیں پتا، ہویا کی شیخ صاحب ڈیفینیٹلی نا میری تقدیر کے اندر کچھ لکھا ہے نو. جتنا فساد ہماری زندگی میں، جو حسن، جو تحسین، وہ تکمیل، وہ تجمیل، وہ جمال، وہ ایکسلنس، وہ احسان کا درجہ، اے دینداراں نوں میں کہاں گا، جن بھی ساڈے بھرا بیٹھے نے مدارس تے، اگر تینوں اللہ نہیں ویکھدا پیا نا، ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، بھائی اپنے آپ نو کوسو. اگر اللہ نہیں آندا نا تواڈے کول، یو اینڈ می، انا وانت حبیبی، میں اور آپ ہیں. اس لیے یہ صفت جب تک نہیں بدلے گی کہ مسئلے کا حل میں ہوں اور مسئلہ ہی میں ہوں، میں ہی مسئلہ ہوں، تب تک کبھی بھی اٹھنی کا چینج نہیں آئے گا، 1 انچ تبدیلی نہیں آ سکتی. اس لیے اللہ نے جب انسان کی اس بلندی اور اس معراج کا ذکر کیا ہے نا، تو نسبت انقلاب نفس فرد کے اوپر عائد کیا کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، میں تمہارے حالات بدلوں گا نہیں کبھی جب تک کہ ایک فرد واحد اپنی طرف اس فساد، اس غلطی، اس خطا کی نسبت نہیں کرتا. آدم علیہ السلام کو آسمان سے اللہ تعالیٰ نے اس حکم سے اتارا، اہبطوا منہا جمیعا، اتر جائیں اب آپ سارے کے سارے. ہم نے آپ کو 99% جنت دی، صرف ایک حکم دیا، لا تقربا ہذہ الشجرہ، ڈونٹ گو نیکسٹ ٹو دس ٹری. آدم آپ نے بس اس درخت کے پاس نہیں جانا، مگر وہ انسان ہی کیا اور ہو گیا کام. اب اللہ نے کہا، امام ابن قیم رحمہ اللہ علیہ نے مفتاح دار سعادہ میں 30 نکات دیے ہیں کہ انسان کی سزا زمین پہ کیوں مرتب کی گئی، آسمانوں پر کیوں نہیں ہوئی. اور اس میں سے ایک نقطہ یہ ہے، ابن قیم فرماتے ہیں رحمہ اللہ علیہ، انسان کو قدر ہی جب ہوتی ہے جب چھنتا ہے کچھ اس سے. تو اب جنت ملے گی اس دار البلا سے گزرنے کے بعد، ان تکلیفوں کی، اس گندگی، اس غلاظت، اس مچھر کے پر سے گزرنے کے بعد. تو جب تک ہم اپنی طرف نسبت نہیں کریں گے فساد کی، کوئی چینج نہیں آئے گا. لوگ فون کرتے ہیں، میسج کرتے ہیں، شیخ صاحب اپرچونٹی نہیں مل رہی، صبر، آپ کے صبر پہ صبر کر کر کے تھک گیا ہوں میں، کوئی چینج نہیں آ رہا، دشمنیاں بڑھتی جا رہی ہیں، بدنامیاں بڑھتی جا رہی ہیں، گمنامیاں بڑھتی جا رہی ہیں، کوئی منہ لان تو تیار نہیں ہے گا. نو بڈی از ہائرنگ می، یو اینڈ می. کیونکہ اگر اللہ الرحیم الرحمن نے وقت سے پہلے اور اس تبدیلی سے پہلے دروازے کھول دیے نا تیرے لیے، آگے بڑی بلا مار دے گی آپ کو، بڑا پٹھا گرا دے گا آپ کو فیلڈ کے اندر. جب تک آپ کی نفسیاتی، روحانی، ذہنی تربیت نہیں ہوئی، وہ کنڈیاں آپ نے نہیں کھولی، وہ مزاج آپ نے نہیں بدلا، وہ رویہ آپ نے نہیں چینج کیا، وہ عقیدہ آپ نے نہیں بدلا، آپ ہر آدمی کے ساتھ آپ ہاتھوں سے نہیں لڑ سکتے، ہر آبسٹیکل کے ساتھ آپ ہاتھوں سے نہیں لڑ سکتے، چیخ چلا کے نہیں لڑ سکتے. عبداللہ بن ابی کی دشمنی اور ابو جہل کی دشمنی میں بہت فرق ہے. ایک نفاق کا دشمن ہے اور ایک کفر کا دشمن ہے، بہت فرق ہے دونوں کے ایٹیٹیوڈ سے. مگر ہے کہ اندر بھائی میں لطیفہ سناؤں آپ کو، برا تو نہیں مانیں گے، اتنے سنجیدہ کیوں بیٹھے ہوئے آپ؟ ہوگا اس کا مال مگر تو ہوگا پیچھے، جا تجھے اس کی بھی اجازت دی. وعدہم، اور تجھے اس کے سینے کے اندر وسوسے دینے کی بھی طاقت دیتا ہوں میں تجھے، اور تو اس کو وہاں سے دیکھ سکتا ہے، من حیث لا ترون، جہاں سے یہ تجھے نہیں دیکھ سکتا. اور یجری کمجری دم کے مصداق میں تو اس کے خون میں داخل ہو سکتا ہے، یہ تجھ میں داخل نہیں ہو سکتا. چیلنج ہم بڑھاتے ہیں، تو کیا بڑھائے گا؟ اب میرا اعلان سن. اللہ نے پھر کہا، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ تو سارے کے سارے بچ جائیں گے، جو تیرے پیچھے لگ گئے کہانی وہیں ختم.
میں جہنم کو بھر دوں گا اس سے. میرا چیلنج سن, تمام انسانیت کو لے کے میرا چیلنج نہیں ہے. ان عبادی, یہ عباد کے لفظ کے ساتھ جو یا متکلم کی لگی ہے, سارا فلسفہ اس جنگ کا اس کے اوپر ہے. عباد بندے, عبادی میرے بندے ہوں گے, لیس لک علیہم سلطان, یہ میرا چیلنج ہے. تو انہیں نہ ان سخت راتوں میں اور نہ ان دنوں کے اندر, ان روشنیوں میں تو گمراہ نہیں کر سکتا. یہ میرا چیلنج ہے تجھے. وہ ان دیکھے اللہ, ان دیکھی جنت, ان دیکھی جہنم, ان دیکھے فرشتے اور ان دیکھے جنات کے بعد بھی وہ میثاق پورا کر کے دکھائیں گے تجھے. یہ میرا چیلنج ہے. جا. تو یہ کائنات کے وجود کے اندر اگر وزن ہے تو صرف اس قوم کا ہے جس نے اللہ کی اس چیلنج کی لاج رکھی ہے آج تک. اور یہ اس دنیا میں آنے کے بعد یہ سلسلہ اختیار کو استعمال کرنے کا اور اس اختیار کو اللہ کے مطابق استعمال کرنے کا, یہ صدیوں سے چلتا آ رہا ہے ایک پیڑھی سے. جس دن یہ ختم ہو جائے گا, یہ کائنات بھی ختم ہو جائے گی اور اللہ فیصلہ کر دے گا کہ بس سور پھونک دیا جائے. اب ہماری عزت کی لاج رکھنے والے اب ختم ہو چکے ہیں اس دنیا میں. تو انسان اس دنیا میں اس اختیار کو نبھانے آیا اور اس اختیار کو استعمال کرنے میں بڑی غلطیاں لگ گئی لوگوں سے, بڑے معاملے خراب ہو گئے اس اختیار کے پیچھے. تو میری زندگی کیا ہمیشہ ایک نقطہ نظر رہا ہے, اگرچہ ہم جنگی آدمی ہیں, بڑی جنگیں لڑنی پڑتی ہیں انسان کو زندگی میں, ایک بیج کو, ایک کلی, ایک ذرے کو پہاڑ بنانے کے لیے, کہ میں کیسے جان لوں کہ مجھ سے غلطی کہاں ہو رہی ہے. ہم یہ کیسے جان لیں کہ پانی رستہ بنا نہیں پا رہا, غلطی کہاں ہو رہی ہے. اگر 600 پر والا آج بھی زمین پر ہماری نصرت کے لیے نہیں اتر رہا تو کیوں نہیں اتر رہا؟ حق قلت کا شکار رہے گا, اللہ قلیلہ کھڑی ہے قرآن میں, لیکن لازمی نہیں ہے کہ حق اپنی بات نہیں منوا سکے, حق اپنی ترویج نہ کروا سکے, حق اپنی تشہیر نہ کرا سکے, یہ بھی ممکن نہیں ہے. تو نوح علیہ السلام کے 18 کے ایمان لا جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل شیخ عاطف ریمائنڈر کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں. جزاک اللہ خیر.